CSS پاسٹ پیپر MCQs اسلامک اسٹڈیز کی سیریز میں خوش آمدید۔ آج جس سال کے میں MCQs کور کروں گا وہ ہے 2009۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ اس سال کے پاسٹ پیپرز میں ٹوٹل 20 MCQs آئے تھے۔ پہلا MCQs ہے the word محمد صلی اللہ علیہ وسلم as a name has been mentioned in Quran only، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کریکٹ آنسر از 4 times۔ 4 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایز اے محمد قرآن میں آیا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے خطیب الانبیاء ایز اے ٹائٹل آف۔ خطیب الانبیاء کس کا ٹائٹل ہے یا کس کو یہ خطاب دیا گیا؟ کریکٹ آنسر ہے حضرت شعیب علیہ السلام، یعنی نبیوں کا خطیب، نبیوں کو جس نے مخاطب کیا، یا یہ جو بہت بڑا ٹائٹل ہے اعزاز ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیا گیا۔ نیکسٹ MCQs ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپوائنٹڈ ایز کسٹوڈین آف بیت المال۔ کہہ رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو بیت المال کا نگران مقرر کیا؟ ہمارے پاس 4 آپشن ہیں، عبداللہ بن ارقم کو، عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ بن عباس کو، عبداللہ بن زبیر کو، یا none of these کو۔ تو جواب دیکھتے ہیں۔ جواب ہے کہ none of these، اس میں سے کسی کو بھی اپوائنٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو اپوائنٹ کیا تھا۔ چوتھا MCQs ہے the effective زکوٰۃ سسٹم can ensure the elimination of، کہ اگر مؤثر زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے، نظام زکوٰۃ، تو وہ ان 4 میں سے 5 میں سے کس چیز کو ختم کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس آپشن ہے، کیا وہ غربت کو ختم کر سکتا ہے، یا سود کو ختم کر سکتا ہے، یا کلاس ڈسٹنکشن کو ختم کر سکتا ہے، اگنورنس کو ختم کر سکتا ہے، یا none of these۔ look at the correct answer۔ کریکٹ آنسر از پاورٹی، یعنی افیکٹو زکوٰۃ کا سسٹم پاورٹی کو ختم کر سکتا ہے۔ نیکسٹ MCQs ہے a verse of Holy Quran indicate the name، کہ ایک قرآن کی ایک صورت ہے جس میں ایک صحابی کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں یہ کہ وہ کون سی صحابی تھا جس کا قرآن میں ذکر ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا گھما کے پوچھا ہے۔ آپشنز ہیں ہمارے پاس حضرت معاذ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد، حضرت زید، یا none of these۔ کریکٹ آنسر ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا نام قرآن میں مینشن ہے۔ نیکسٹ MCQs ہے کہ جی مسجد ذوالقبلتین قبلتین کہاں پہ واقع ہے؟ اس کے آپشن ہے مدینہ میں واقع ہے، مکہ میں واقع ہے، طائف میں واقع ہے، جبل نور میں واقع ہے، یا ان میں سے کسی جگہ پہ بھی واقع نہیں۔ کریکٹ آنسر ہے کہ مسجد ذوالقبلتین مکہ مدینہ میں واقع ہے۔ نیکسٹ MCQs ہے who was a historian, justice, philosopher as well as politician۔ وہ کون صاحب تھے جو تاریخ دان بھی تھے، منصف بھی تھے، فلاسفر بھی تھے اور سیاستدان بھی تھے؟ ہمارے پاس آپشن ہے شمس الدین بن خلقان، عبد الرحمن بن خلدون، ابو بکر، محمد یحییٰ، محمد بن عیسیٰ، یا none of these۔ کریکٹ آنسر ہے عبد الرحمن بن خلدون ایسی شخصیت تھے جو ہسٹورین، جیورسٹ، جسٹس، فلاسفر اور پولیٹیشین بھی تھے۔ نیکسٹ MCQs ہے which surah of Quran has بسم اللہ twice۔ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 مرتبہ آیا ہے؟ 2 مرتبہ۔ ہمارے پاس آپشن ہے سورہ نحل ہے، سورہ نمل ہے، سورہ احزاب ہے، سورہ نور ہے، یا اس میں سے کوئی بھی نہیں۔ کریکٹ آنسر ہے سورہ نمل۔ یہ نمل ہے نون میم لام، نمل کہتے ہیں چونٹی کو عربی میں۔ تو یہ ایسی صورت ہے جس کے اندر بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے۔ نیکسٹ MCQs ہے حد قذف فالس ایکوزیشن کتنی ہے؟ حد قذف یہ ہے کہ آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں کسی بھی چیز کا، کہ بھائی اس نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، یا کوئی اور بھی جرم ہو جس میں آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، جس ابھی جو ماڈرن لا میں اس کو حد عزت کا نام دیا جاتا ہے، حد عزت۔ تو قذف کی جو ہے کتنی کہہ رہا ہے کہ لیشز کتنے لگیں گے؟ آپشنز ہیں 50 لیشز لگیں گے، 70 کوڑے لگیں گے، 80 کوڑے لگیں گے، 90 کوڑے لگیں گے، یا کچھ بھی نہیں لگے گا۔
جواب ہے کہ حد قذف میں 80 کوڑے لگیں گے۔ 10واں MCQs ہے ادا بن حاتم طائی امبریسڈ اسلام ان۔ آپ لوگوں نے حاتم طائی کا نام سنا ہوگا، بہت ہی مشہور ہیں، اس کی فلمیں بھی چلتی ہیں۔ حاتم طائی کی سخاوت بہت مشہور ہے۔ جو بھی ہمارا کوئی دوست پیسے خرچ کرتا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو حاتم طائی ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ حاتم طائی نے اسلام کس ہجری میں اسلام لایا یا کس ہجری میں مسلمان ہوئے؟ آپشن ہے 3 ہجری میں، 6 ہجری میں، 9 ہجری میں، 11 ہجری میں یا none of these میں۔ دا کریکٹ آنسر از کہ 9th ہجری میں ادا بن حاتم طائی نے اسلام قبول کیا۔ نیکسٹ MCQs ہے ویلتھ obtained from mine is liable to، کہ کان سے، کان کسی بھی کوئلے کی کان یا سونے کی کان یا تانبے کی کان، کسی بھی کان سے جو چیز نکلتی ہے، کہہ رہا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ کیا زکوٰۃ ہے، یعنی کہ زکوٰۃ ہے اس پہ خمس ہے، اس پہ ثلث ہے، اس پہ ربع ہے، اور یا کچھ بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو آپ لوگ سب واقف ہوں گے، خمس کہتے ہیں 5ویں حصے کو، سدس کہتے ہیں 6ٹھے حصے کو، اور ربع کہتے ہیں 1/4 جو ہوتا ہے، چوتھا حصہ۔ دا کریکٹ آنسر از خمس، یعنی 1/5 اگر کان سے کچھ نکل رہا ہے تو اس سے 1/5 ہم لیں گے۔ نیکسٹ MCQs ہے صدقہ عید الفطر ہیز بین پروکلیمڈ ان دا ایئر، کہ عید الفطر پہ جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ کس ہجری میں پروکلیم ہوا؟ آنسر ہیں 2 ہجری میں، 3 ہجری میں، 4 ہجری میں، 5 ہجری میں یا کسی میں بھی نہیں۔ کریکٹ آنسر ہے 2 ہجری میں صدقہ عید الفطر جو ہے اس کا دعویٰ کیا گیا یا وہ واجب ہوا۔ نیکسٹ MCQs ہے امام دار الحجرت واز ٹائٹل آف، یہ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں پچھلے MCQs میں، کہ دار الحجرت کس امام کا لقب تھا؟ امام مالک کا لقب تھا، امام احمد کا لقب تھا، امام شافعی کا یا امام محمد کا یا none of these کا؟ کریکٹ آنسر ہے حضرت امام مالک کا لقب تھا۔ نیکسٹ MCQs ہے the seal affixed on important letters by prophet was in the custody of، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مہر لگاتے تھے خطوط پر یا کسی بھی آفیشیل چیز پہ، تو وہ کس کے پاس تھی؟ آپشنز ہیں حضرت علی کے پاس تھی، حضرت قیس کے پاس تھی، حضرت حذیفہ کے پاس تھی، حضرت بلال کے پاس تھی، یا اس میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھی؟ کریکٹ آنسر ہے کہ حضرت حذیفہ کے پاس وہ سیل تھی۔ نیکسٹ MCQs ہے امین الامت از دا ٹائٹل آف حضرت، امین الامت کن صاحب کا لقب ہے یا امین الامت کن کو کہا جاتا ہے؟ عمار بن یاسر کو کہا جاتا ہے، سلیمان بن فارسی کو کہا جاتا ہے، ابو عبیدہ بن الجراح کو کہا جاتا ہے، ابو سعید خزیر کو کہا جاتا ہے، یا کسی کو بھی کہا نہیں جاتا؟ کریکٹ آنسر ہے ابو عبیدہ بن الجراح کو امین الامت کا لقب دیا گیا ہے یا اس کو امین الامت کہا جاتا تھا۔ 16th MCQs in the row is river نیل was declared as سید الانہار۔ سید الانہار یہ سارے عربی کے ٹرم ہیں، اسی لیے شاید آپ کو مشکل لگ رہے ہیں۔ انہار نہر سے نکلتا ہے، اور سید معنی جو اس کا سب سے بڑا ہو، یعنی نہروں کا سردار۔ کس نے دریائے نیل کو نہروں کا سردار کہا تھا؟ کچھ آپشنز ہیں، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا کسی نے بھی نہیں؟ کریکٹ آنسر ہے حضرت عمر نے دریائے نیل کو سید الانہار کہا تھا۔ نیکسٹ MCQs ہے ام المساکین واز دا ٹائٹل گیون ٹو ون آف دا وائز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المساکین یعنی ام کہتے ہیں ماں کو، مساکین کہتے ہیں مسکینوں کو، غریبوں کو، یعنی مساکین کی ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی کو ٹائٹل دیا گیا؟ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، حضرت زینب بنت جیش کو دیا گیا، حضرت زینب بنت خزیمہ کو دیا گیا، حضرت صفیہ کو دیا گیا، یا کسی کو بھی نہیں دیا گیا؟ کریکٹ آنسر ہے حضرت زینب بنت
ख्वाइज़म को उम्मुल मसाकिन का टाइटल दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है MCQs है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव द कीज़ ऑफ बैतुल्लाह परमानेंटली टू हज़रत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की चाबियाँ किस को दी थी परमानेंटली, कि अब ये चाबियाँ इसके पास रहेंगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको मेमोराइज कर लें और इनको अपनी परमानेंट मेमोरी का पार्ट बना लें। हमारे पास ऑप्शन है उमारा बिन उत्बा, हंजला बिन अबी आमिर, उस्मान बिन तलहा, अब्दुल्ला बिन आमिर या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन तलहा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की परमानेंट कीज़ दे दी थी। सेकंड लास्ट MCQs है अरफात गैदरिंग इज़ हेल्ड ऑन, कि अरफात में जो हाजी जमा होते हैं वो किस तारीख़ को जमा होते हैं, वो तारीख़ बताई जाए, डेट बताई जाए। हमारे पास ऑप्शन है 8 ज़िलहज को, 9 ज़िलहज को, 10 ज़िलहज को या 12 ज़िलहज को। करेक्ट आंसर है 9 ज़िलहज को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड अमंग्स द अशराए मुबशरा। अशराए मुबशरा उनको कहा जाता है, उन सहाबा को, उन 10 सहाबा को जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी थी। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन है जिनको अशराए मुबशरा का लक़ब दिया गया। क्या साद बिन उबैद हैं, क्या साद बिन अबादा हैं, क्या साद बिन अबी वक्कास हैं या हज़रत हमज़ा हैं। करेक्ट आंसर है साद बिन अबी वक्कास को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशराए मुबशरा का टाइटल दिया था। सो थैंक यू। वो लोग जो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, प्लीज़ विजिट CSS Access YouTube channel for more videos and for more updates.